پاکستان کی ایران پر حملے کی مذمت، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان، کہا گیا جوہری تنصیبات پر حملوں سے خطے کو لاحق خطرات بڑھ سکتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں سے بڑا تنازع جنم لے سکتا ہے، بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سروسز چیفز اور وفاقی وزیروں کی شرکت۔ صدر ٹرمپ اب بھی ایران سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران بات چیت سے انکار کرے تو عوام کو حکومت سے طاقت چھین لینی چاہیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ایرانی حکومت دہائیوں سے عوام کو دبا رہی ہے، اب انتخاب کا وقت ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملے حکومت کی تبدیلی نہیں، سیکیورٹی سے متعلق ہیں۔ ہمیں ایران کے لیے بات کرنا ہوگی، ورنہ کل ہم پر حملہ ہوا تو آواز اٹھانے والا نہیں بچے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس کے امریکی عوام بھی حامی نہیں۔ اسرائیل کا لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایک اور بڑا حملہ، مہر آباد، مشہد، یزد سمیت 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا، 15 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں 5 تارانہ انقلاب کے مرکز، جیل، یونیورسٹی کو نشانہ بنایا، سرکاری ٹی وی کے دفتر اور مرکزی بجلی گھر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی تباہی کا پیغام دینے والی علامتی گھڑی بھی صہیونی حملے میں تباہ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی فردوں کے جوہری مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حملوں میں 3 بریگیڈیئر اور کئی سپاہی شہید، میزائل سٹوریج، ریڈار اور سیٹلائٹ سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ایرانی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 250 فوجیوں سمیت 950 سے زائد لوگ جان گنوا چکے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے دفاعی نظام تہس نہس کر دیا۔ تل ابیب، اشقلون، اشدود پر درجنوں میزائل فائر کی، نیول بیس اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ادوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ، بڑی آبادی کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی طیارہ گرانے کا بھی دعویٰ۔ روسی صدر پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ روسی صدر نے کہا ایران کے خلاف بلا اشتعال اسرائیلی حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ایران میں ہمارے حملے بہت درست اور ہدف پر تھے۔ تمام ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا، ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت کا کہنا ہے ایران NPT سے دستبردار نہیں ہوگا، پرام مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان نے کہا امریکہ براہ راست جنگ میں شامل ہو گیا، امریکہ کو بھاری اور غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسٹر ٹرمپ، یہ جنگ شروع آپ نے کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنا معاشی خودکشی کے برابر ہوگا۔ ایران نے ایسا کچھ کیا تو یہ بھیانک غلطی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین سے مدد مانگ لی، کہا دنیا کی 1/4 تیل اور گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ چین ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے سے روکے۔ آبنائے ہرمز بند کرنے سے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ چین، بھارت اور جاپان کو سخت نقصان ہوگا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں 2 تیل بردار جہازوں نے راستہ بدل لیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ۔ لندن برینڈ خام تیل کی قیمت میں 2.49، جبکہ امریکی WTI کی فی بیرل قیمت میں $2.56 اضافہ ہو گیا۔
ये इख्तियार बानी पीटीआई आज हुक्म दें तो असेंबली तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का असेंबली में खिताब, कहा असेंबली खत्म कर सकता हूं और कर भी दूंगा। बानी का इख्तियार हमारे पास अमानत है, किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जब भी बानी पीटीआई से मुलाकात होगी बजट पर रहनुमाई ली जाएगी। बजट में तब्दीली का कहा तो 24 घंटे में कर देंगे। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 केसेस में जमानतों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के अमले ने कमरे अदालत में मौजूद पीटीआई कारकुनान को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। हमने हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असेंबली से खिताब, कहा सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। हम डिजिटाइजेशन को फरोग दे रहे हैं, टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए बजट में तजावीज दी गई हैं। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर जीएसटी की शरह पर कमी की है। हुकूमत सोलर पैनल्स खुद महंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एफबीआर को हासिल इख्तियारात का एक बार फिर जायजा लिया गया। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में एफबीआर गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी की मंजूरी 3 रुकनी कमेटी देगी। कौमी असेंबली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। बजट की कॉपियां फाड़ दी, नारे लगाए। ऑपोजिशन ने वजीर खजाना का घेराव करने की कोशिश की। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल, जिस पर स्पीकर असेंबली ने सिक्योरिटी स्टाफ को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान में भी तकरार। पीटीआई के निसार जट और पीपल्स पार्टी के आगा रफी उल्लाह में हाथापाई हो गई। डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई में 15 मिनट का वक्फा कर दिया। पीटीआई अरकान इस काबिल नहीं कि उन्हें पार्लियामेंट में बैठने दिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का पीटीआई अरकान के एहतजाज पर रद्द अमल, कहा ये बानी पीटीआई से वफा नहीं करेंगे। बानी को खबरदार कर रहा हूं, ये आपके दुश्मन हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़-डार का दौरा मुत्तहिदा अरब अमीरात कल अबू धाबी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इजलास में स्ट्रैटेजिक, इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द में तिजारत, तवानाई, दाखिला और बहरी अमूर के हुकाम शामिल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए कानूनी अमूर तय किए जाएंगे। गजा पर दहशतगर्द इस्राएली फोर्सेस के वहशना हमलों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी हैं। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 3 फलस्तीनी जान से गए। काबिज फौज की पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी जारी। सेफ जोन पर इस्राएली जारिये से महफूज नहीं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 56,000 हो गई। 1,31,500 से ज्यादा जख्मी। कराची में भी खिदमात पर सेल्स टैक्स उतना ही जमा होता है जितना दादू में। कराची में पूरे मुल्क के लोग आते हैं, यहाँ से पूरे मुल्क को माल जाता है जिस पर टैक्स लिया जाता है। दुआ है सिंध के सारे शहर कराची की तरह टैक्स दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मिलकर आगे चलें तो सूबे की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। ऑपोजिशन को हर बात पर मुतमईन कर लिया फिर तो ऑपोजिशन ही नहीं रहेगी। कराची को टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी बना दिया गया। इस शहर को बहुत सी माफियाज मिलकर चला रही हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं मेयर कराची को पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट है। मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। कोई उनसे सवाल करे कराची दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में कैसे शामिल हो गया। कराची अगर रहने के काबिल नहीं तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ क्यों आते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सूबाई असेंबली से खिताब, कहा पहले मसाइल थे लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। दुनिया की नजरें थरपारकर और इसके कोयले पर हैं।
کراچی کے علاقے کرنگی بیٹا چورنگی پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. جاں بحق شخص کی شناخت ہاشم کے نام سے ہوئی. ٹینکر ڈرائیور فرار, پولیس نے ٹینکر تحویل میں لے لیا. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بیرون ملک بیٹھی ہے اور ہم یہاں دربدر ہو رہے ہیں. لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر گفتگو میں فواد چودھری نے کہا موجودہ قیادت تحریک انصاف کو نہیں چلا پا رہی. 9 مئی کے بعد جس طرح ہم نے سختیاں برداشت کی, موجودہ قیادت ہوتی تو جوتے چھوڑ کر بھاگ جاتی. بانی سے گزارش ہے سیاسی لوگوں کو آگے لائیں. وزیراعظم کی سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان لین دین کو کیش لیس بنانے کی ہدایت. کہتے ہیں ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام راست کو وفاق سمیت تمام صوبوں میں قائم کیا جائے. لاہور میں سی بی ڈی روٹ 47 عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نو تعمیر شدہ روٹ کا معائنہ کیا. روٹ 47 پر سائیکل سواروں کے لیے 2.5 کلومیٹر طویل لین بنائی گئی. والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور پر نصب سولر پینل سے 1 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. شاہراہ کے ساتھ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مصنوعی جھیل تعمیر کی گئی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں پاک وطن آمد. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار. کراچی کا مطلع بارآلود. صبح سویرے کہیں کہیں بوندا باندی ہوئی. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان. ایشین والی بال نیشنز کپ کے فائنل میں رسائی کی جنگ. ناقابل شکست پاکستان سیمی فائنل میں آج قطر کے مد مقابل. تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا دوسرا مرحلہ شروع. فخر زمان, سعود شکیل اور محمد نواز سمیت 15 کھلاڑیوں نے مختلف سیشنز میں حصہ لیا. کیمپ میں فٹنس اولین ترجیح, فیلڈنگ پر بھی خصوصی توجہ.